نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے، اس علم کو آپ سب کے لیے نافع بنا دے، نفع مند بنا دے، آمین اللہم آمین۔ اور یقین جانے کہ جب آپ یہاں پر آتی ہیں نا، اور آپ 24 گھنٹے میں سے جو 1 گھنٹا گزار رہی ہیں یہاں پر، یہ کیا ہے ویسے؟ یہ آپ کے وقت کی بیسٹ انویسٹمنٹ ہے۔ یقین جانیں یہ آپ کی بیسٹ انویسٹمنٹ ہے۔ آج آپ سونے سے پہلے غور کیجئے گا کہ آپ نے سارا دن کیا کیا۔ آج چیلنج یو، آپ کو یہ گھنٹہ آپ کی بیسٹ انویسٹمنٹ لگے گی کہ یہ آپ نے سب سے بہترین وقت گزارا انشاءاللہ۔ آپ کچھ بھی، آپ قرآن کے لیے کوئی چیز سیکھ رہی ہیں، آپ حدیث کے ذریعے کوئی چیز سیکھ رہی ہیں، آپ سیرہ کے ذریعے کوئی بھی ایسا علم جو دین سے جڑا ہوا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی بیسٹ انویسٹمنٹ ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے علم نافع بنا دے، آمین اللہم آمین۔ جب ہم وقت کی بات کر رہے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی بہت زندگی پڑی ہے تو دین کے بارے میں بھی سیکھ لیں گے، ابھی بہت زندگی پڑی ہے قرآن بھی سیکھ لیں گے، ابھی میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، رائٹ، اسے پتہ چل جائے گا صحابہ کے بارے میں بھی، اسے پتہ چل جائے گا قرآن کے بارے میں بھی، اور اسے یہ سب چیزیں پتہ چل جائیں گی، اٹس اوکے، ٹائم کے ساتھ ساتھ سیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، سب کے سینیریوز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ہم سب بچوں کو ایک ہی پیمانے میں نہیں تول سکتے، ہم سب خواتین کو ایک پیمانے میں نہیں تول سکتے، سب کے حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، سب کے سینیریوز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، وہ چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن جو ایک مائنڈ سیٹ ہم بنا لیتے ہیں نا کہ جب وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، ابھی قرآن سیکھنے بیٹھ جوں گی تو باقی کام کون کرے گا، رائٹ، اسی سوچ کے ساتھ ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ابھی بچوں کی شادی کرنی ہے، حج، بچوں کی شادی کرنا بھی تو حج کے برابر ہی نا، بس ٹھیک ہے، تو ہم فرض جو ہوتا ہے ہمارے اوپر ہم اس کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں۔ جیسے یہ امیج ہمارے سامنے آ رہا ہے اور اس میں ایک لڑکا ہے جو بڑے پرسکون ہو کے بڑا آرام سکون سے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ اوور گلاس میں، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی بہت سارا وقت ہے، رائٹ، اس کے پاس بہت سارا وقت ہے بہت سارے کام کرنے کے لیے، تو اٹس اوکے، ابھی وہ ریسٹ کر سکتا ہے، رائٹ، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ جس یہ اوور گلاس پہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس میں تو ریت کا ایک ایک ذرہ کرتے کرتے گرتا جا رہا ہے۔ یہ آج جو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو 1 گھنٹہ ہم ساتھ گزاریں گے، جب ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو یہ 1 گھنٹہ زندگی میں کبھی واپس نہیں آئے گا، ان کو اس 1 گھنٹے کو فرشتوں نے پیک کر کے رکھ دینا ہے، اور اب یہ 1 گھنٹہ ہم تب ہی کھولیں گے جب ہم آخرت میں اللہ کے سامنے جائیں گے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس 1 گھنٹے کو کس چیزوں سے فل کر رہے ہیں، تو کوشش کرنی ہے کہ جب یہ 1 گھنٹہ جو ہم آپس میں یہاں پر گزار رہے ہیں، جب اللہ کے سامنے جائیں تو اس میں سے خوشبودار پھول نکلیں، رائٹ، جو ہمارے انعام کے طور پر ہوں گے۔ خیر، تو وہ یہ لڑکا یہ نہیں دیکھ رہا، اس کی نظر اس والے وقت پر ہے جو گزر گیا، جو باقی رہ گیا اس کی نظر یہاں پر نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ صرف اس لڑکے کے ساتھ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ ہم ڈیلے کرتے ہیں، رائٹ، ہم تاخیر کرتے ہیں چیزوں میں، we procrastinate, we tell ourselves later, tomorrow or someday, it's okay, we will do it۔ ہوتا کیا ہے جب ہم ڈیلے کرتے جاتے ہیں چیزوں کو؟ آپ دیکھیے گا میری پیاری بہنوں کہ جنہوں نے یہ سیریز ہمارے ساتھ سٹارٹ کی ایز اے اسٹوڈنٹ، اور ان میں سے جو 2-4 اسٹوڈنٹس انہوں نے کہا کہ اٹس اوکے، ریکارڈنگ تو آ رہی ہے یوٹیوب پہ، تو لائیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ تو میں ہر ہفتے خود ہی سن لیا کروں گی، اور جو
مکمل ٹائم کو فالو کرتے ہوئے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، آپ یقین کیجئے گا کہ ان دونوں کا علم کبھی بھی برابر نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے، اور 99.99% چانسز ہیں کہ جس نے صرف 2-3 کلاسز لے کے یہ چھوڑ دیا یہ کہہ کے کہ ریکارڈنگ تو میں خود ہی سن لیا کروں گی، وہ آج تک سیریز کو مکمل نہیں کر پائے گا. اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ جماعت میں اتفاق میں برکت ہوتی ہے، رائٹ؟ تو ہم نے کبھی یہ تو نہیں سوچا کہ لائک اگر جس کل کے بارے میں میں سوچ رہی ہوں کہ وہ کل آئے گی تو میں دیکھ لوں گی، اگر وہ کل کبھی بھی نہ آئی تو میں کیا کروں گی؟ مجھے نہیں پتا، آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کل آنے والے دن میں چڑھتا سورج میں دیکھ پاؤں گی یا نہیں دیکھ پاؤں گی، کسی کو بھی نہیں پتا نا. تو پھر ہم اپنی چیزوں کو جو ہمارے فرض ہیں ایکچولی ان کو ہم کل پر کیوں ڈال دیں؟ ہم تو اگر وہ کل کبھی آئے گی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پرابلم میری پیاری بہنوں یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لائک ہم کچھ نہیں بھی کر رہے ہوتے نا تو ہمیں لگتا ہے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. تو اسی دھوکے میں نا ہم ہر چیز کو کھو دیتے ہیں، ہمارے خواب، ہمارے پرپز، ہمارا فوکس، ہمارا پوٹینشیل، ہر چیز دھرے کی دھری رہ جاتی ہے. ٹائم کے اوپر ہم نے اس سیریز میں بہت مرتبہ بات کی، میری کوشش رہی کہ ڈفرینٹ سٹائلز میں آپ کے سامنے بات کی جائے تاکہ جب آپ اس سیریز کو مکمل کرنے کے بعد یہاں سے نکل کے جائیں نا تو آپ کے دماغوں میں یہ چیز گھس جائے چیزیں کہ بس وقت کی پابندی میں نے کرنی ہی کرنی ہے. مجھے بہت سارے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں جو کویسچن اباؤٹ قرآن ہمارے واٹس ایپ گروپ سے کہ پوری فیملی ہے، اس میں سے بہت سارے لوگ مجھے کویسچنس کرتے ہیں کہ لائک آپ اتنی وقت کی پابندی اتنے سالوں سے کیسے کر رہی ہیں کہ کچھ سیکنڈز بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے ہیں. تو ہمیں نا آپ کے ساتھ رہ رہے کی عادت ہوگی، تو میں کہتی ہوں یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر میں آپ کو کچھ اور نہیں سکھا سکی ایٹ لیسٹ ایک چھوٹی سی چیز یہ تو سکھا دوں کہ وقت کا پابند کیسے بننا ہے. تو میں نے کہی تو میرے لیے صدقہ جاری ہو جائے گا اگر آپ بھی وقت کے پابند بن جائیں گے. تو میری پیاری بہنوں ہم مائیں ہیں اور ہم نے گھروں کو مینیج کرنا ہے، ہم نے خاندانوں کو دیکھنا ہے، ہمارے ذریعے نسلوں نے بڑھنا ہے آگے. ہم جیسے ہوں گے ویسے وہی خیر ہماری نسلوں میں جائے گی. اگر کوئی بری عادت ہم میں ہے تو وہی بری عادت ہماری نسلوں میں چلی جائے گی. تو معاملہ صرف اپنی ذات تک کا نہیں ہے ایکچولی، صرف اپنی اگر ذات تک کا معاملہ ہونا تو شاید تھوڑی دیر کے لیے ہم لاغرض ہو جائیں، لیکن معاملہ ایکچولی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی آنے والی نسلوں کی عادتوں کا ہے، اس لیے وی ہیو ٹو ٹیک اٹ سیریس. ٹھیک ہے؟ تو آج اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو وقت مجھے ملا ہے، جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، میں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہوں، کیا سلوک کر رہی ہوں میں اس کے ساتھ. میں ہر وقت سوئی رہتی ہوں، اور جب میں سو کے اٹھتی ہوں تو میں کیا ایسے لوگوں میں سے ہوتی ہوں کہ بس مجھے کوئی آدھا گھنٹہ چاہیے پہلے، پھر مجھے چائے کا کپ چاہیے، پھر میرے تھوڑے سے ہوش ٹھکانے آئے کہ آؤ میں نے آج کرنا کیا تھا. یا میں ایسی عورتوں میں سے ہوں، ایسے انسانوں میں سے ہوں جو ایک مقصد لے کے سوتے ہیں اور ایک مقصد لے کے اٹھتے ہیں. ان کے سامنے پوری پلاننگ ہوتی ہے کہ آج میں نے کیا کرنا ہے. اپنے پورے دن کا نا لکھ کے پلانر بنانا شروع کر دیں اپنے لیے، رائٹ؟ اپنی پوری پلاننگ کریں. اب اگر میں اپنی پلاننگ کی آپ سے بات شیئر کروں نا تو ظاہر بات ہے میں ماں ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے کھانا بھی کھانا ہے، اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں بچوں کو ریڈی میڈ جو روٹی ریڈی میڈ روٹی نہ دوں بلکہ جو میں خود ہوم میڈ بنی ہے میں ان کو وہ کھلاؤں، وہ ان کو پراٹھا دوں، وہ ان کو روٹی دوں. تو مجھے اس کے لیے آٹا بھی گوندنا ہے. آپ کہیں گے کہ میم صاحبہ لائک یہ تو پلاننگ میں لکھنے کی کوئی بات نہیں ہے کہ آٹا بھی میں نے گوندنا ہے، لیکن میں اپنی پلاننگ میں لکھتی ہوں کہ میں نے آج آٹا گوندنا ہے. وہ میں کیوں لکھتی ہوں؟ وہ اس لیے نہیں کہ میں بھول جاؤں گی تو مجھے ریمائنڈر مل جائے گا پلانر کو دیکھ کے، نہیں. وہ اس لیے کہ جب میں اپنے پلاننگز کو لکھ رہی ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے کون سے اہم کام تھے جو میں نے کرنے ہیں، اور اس کام کے بعد کون سے غیر اہم کام ہیں جو میں نے اس کے بعد لانے ہیں. تو جب آپ پلاننگز کرتے ہیں نا میری پیاری بہنوں تو آپ اپنی چیزوں کو پرائرٹائز کرنا سیکھ جاتے ہو. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پورے دن میں جو آپ 18 گھنٹے جاگ رہے ہیں ان 17 یا 18 گھنٹوں میں کون سے کتنے کام آپ نے اہم کیے اور کتنے غیر اہم کیے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ٹیچرز نے بھی ہمیں یہی سکھایا، اور میں آپ کو بھی یہی کہوں گی اسی پر عمل کیا اور بہت اس چیز نے ورک کیا. آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد بہت ساری بہنوں کو ماشاء اللہ آپ میں سے بہت ساری بہنوں کو مسنون دعائیں آتی ہیں، قرآنی دعائیں آتی ہیں، اور آپ پڑھتے بھی ہوں گے. لیکن جب ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ہمیں نہیں پتہ چلتا اکثر بعض اوقات، کیونکہ وہ منہ کے اوپر اتنی رٹ گئی ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم اپنے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، تو بس ہم وہ دعائیں کر لیتے ہیں. ایکچولی ہم دعائیں مانگتے نہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، اس لیے وہ قبول نہیں ہوتی ہیں. تو دعائیں تو مانگنی چاہیے ایکچولی، دیٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک. لیکن خیر، لیکن آپ اس چیز کو آزما کے دیکھیے گا
کہ آپ اپنے ایک پیج کے اوپر اپنی دعائیں لکھ لیں ایک جگہ بیٹھ کر کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کے لیے یہ تجھ سے مانگنا ہے، میں نے اپنے گھر کے لیے، اپنے شوہر کے لیے یہ مانگنا ہے، اپنے لیے میں نے یہ مانگنا ہے، اپنے والدین کے لیے یہ مانگنا ہے، اپنے بہن بھائی کے لیے یہ تو وہ نماز کے بعد اس صفحے کو کھول لیں اور پھر آپ دعائیں مانگیں. پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں تو کتنی دعائیں مس کر رہی تھی. تو جب ہم ایک چیزوں کی پلاننگ کر لیتے ہیں نا تو پھر ہم بہت ہی آرگنائز ہو جاتے ہیں، ہماری چیزیں بڑی اچھے طریقے سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو خیر آج سے ہی اپنے آپ کو جگانا ہے اور شروع کرنا ہے، اپنی چیزوں کی ہم نے پلاننگز کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں سوچنا کہ بھی اس لڑکے کی طرح جو ہم نے ابھی امیج میں دیکھا کہ بھی بہت سارا وقت ہے ہم کر لیں گے. آپ میں سے کون مجھے بتائے گا چلیں کہ کون سی جنگ میں، چلیں بہت بڑا ہنٹ مل گیا کہ کون سی جنگ میں کچھ صحابہ لیٹ ہو گئے تھے صرف اپنی سستی اور اپنی غفلت کی وجہ سے، حالانکہ وہ منافقین میں سے نہیں تھے. ان کو یہ لگا تھا ابھی بہت سارا وقت ہے، ہم قافلے کو پکڑ لیں گے، بہت سارا وقت ہے، ہم قافلے کو پکڑ لیں گے. ہم کون سی جنگ تھی؟ غزوہ. یس، غزوہ تھا. کون سا غزوہ؟ غزوہ تبوک. اللہ وبارک فیک اریبہ بیٹے، غزوہ تبوک تھا جس میں صحابہ نے سوچا کہ ہم ابھی قافلہ پکڑ. اور کون سے صحابہ تھے وہ 3 لوگ؟ وہ کون سے تھے پھر جن کے بعد میں معافی کا اعلان قرآن میں آیا تھا؟ کعب، شائستہ، صالح، اللہ مبارک فی کعب. یس رحیلہ. کعب بن مالک تھے اور مرارہ بن ربیعہ تھے، حلال بن امیہ تھے. یہ 3 لوگ جب حضرت کعب نے اپنی ریزن بتائی تھی تو کیا بتائی تھی؟ یہ بتائی تھی نا، مجھے لگا میری سواری بہت جوان بھی ہے، کھایا پیا بھی ہوا ہے، بہت توانا بھی ہے، تو بہت تیز دوڑے گی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو پکڑ دوں گا. ایک دن گزرا، پھر دوسرا دن، انہوں نے دوسرے دن بھی یہ سوچا کہ میں ابھی بھی پکڑ دوں گا. تیسرا دن بھی گزر گیا، کرتے کرتے اتنے دن گزر گئے کہ انہوں نے سوچا اب تو میری سواری جتنا بھی چاہے زور سے بھاگے اور تیز بھاگے، میں اب قافلے کو نہیں پکڑ سکوں گا. کتنا بڑا نقصان اٹھایا تھا سستی کی وجہ سے. مکمل سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا، رائٹ؟ تو میری پیاری بہنوں، یہ کہانیاں صرف ایسے ہی نہیں تھیں، یہ ہم لوگوں کو سستی سے جگانے کے لیے تھیں. سستی اور غفلت کا ایٹ دی اینڈ پھر یہ انجام ہوتا ہے. تو ہم نے سستی اور غفلت سے نکلنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ آج جو ہم قرآن جار میں آیات ڈالنے جا رہے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو آتی ہوں گی. والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ صرف آج ہم ان 2 آیات کو دیکھیں گے، باقی تو وہ پھر بعد میں سبحان اللہ آپ سب کو ماشاءاللہ پتہ ہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں سورۃ العصر میں، قسم ہے وقت کی، قسم کھا لی ہے میرے رب نے، یقیناً انسان خسارے میں ہے. سوائے کن لوگوں کے؟ فلنگ دی بلینک. فل ان دی بلینک گرلز. سوائے کن لوگوں کے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور اس سے پہلے چلیں خیر ہم ان 2 آیات کو دیکھتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ چیز بہت اہم ہوتی ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وقت یقینی طور پر ایک انمول خزانہ ہے. تفاسیر میں آتا ہے، ابن کثیر میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھا کر ہمیں اویئر کیا ہے کہ وقت تمہاری زندگی ہے. ہم کہتے ہیں نا وقت کیا ہے، وقت کیا ہے، تو اس کو آج ہائی لائٹ کر لیں، وقت میری زندگی ہے اور میں نے اسے ضائع نہیں کرنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ صرف سورۃ العصر میں غور کرتے تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی، یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی. رائٹ؟ تو ویسے بھی حدیث میں آتا ہے بخاری میں کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں. اور وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ ہماری صحت اور ہمارا فارغ وقت. آپ ویسے فارغ وقت کو کیسے ڈیفائن کریں گی؟ اگر ہم سے کوئی پوچھ لیتا ہے کہ فارغ وقت کو ڈیفائن کرو جس میں تم فارغ ہوتی ہو، تو ہمیں وہ ڈیفائن کرنا بڑا مشکل لگے گا، کیونکہ ہم نے کبھی وقت کی قدر ہی نہیں کی. اور فارغ وقت ہو، مصروف وقت ہو، ہمیں اس کے فرق کا پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن میری پیاری بہنوں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. کون سے سوالات ہیں؟ 5. جب تک آپ اس کے جواب نہیں دیں گے، آپ
ابن آدم اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا۔ ان میں سے ایک یہی ہوگا کہ تم نے اپنا جوانی کا وقت کن چیزوں میں لگایا، کیسے گزارا۔ تو اگر اس سوال کی ہم تیاری نہیں کریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کویسچن پیپر میں یہ کویسچن آ رہا ہے، اب کویسچن پیپر کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ کویسچن آئے گا، اور میں پھر بھی اگر اس کے آنسرس کی تیاری نہیں کروں گی، آنسر شیٹ کی اور ریڈی نہیں رکھوں گی، تو پھر تو میں بہت خسارے میں ہوں۔ تو یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، خسر کا مطلب صرف نقصان نہیں ہے، بہت بڑا نقصان ہے، اور مسلسل لگاتار نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ اب امیجن کریں کہ ایک مسلسل نقصان ہوتا جا رہا ہے لگاتار، اور پھر بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر کوئی میں بزنس سٹارٹ کرتی ہوں اور اس میں مجھے لاس ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے، ڈے بائی ڈے بائی ڈے، تو میرے لیے کتنا ہیکٹک ہو جائے گا کہ میں نے کتنی امیدوں کے ساتھ، کتنی خواہشات کو لیتے ہوئے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا، اور ڈے بائی ڈے مجھے اس میں نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں اتنی کمزور پڑ جاؤں گی ان نقصانات کی وجہ سے کہ میں اپنے بزنس کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کے قابل نہیں رہوں گی، اگر کوئی نقصان مسلسل اور برابر بڑا نقصان ہے۔ ٹھیک ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی اس کا سرمایہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات کہی انہوں نے۔ اگر وہ اسے اللہ کی اطاعت کے بغیر گزار دے تو وہ سب سے بڑا دیوالیہ ہے، اس سے بڑا اور کوئی دیوالیہ نہیں ہے میری پیاری بہنوں۔ تو وقت کی قدر کریں، وقت کو یوٹیلائز کرنا سیکھیں، اور اس کو اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیں کہ میں یہاں پر اللہ کی اطاعت کے لیے بھیجی گئی ہوں، اور کوئی مقصد نہیں ہے میرا۔ اگر میں رشتہ داری کے حقوق پورے کر رہی ہوں تو میں اپنے اللہ کی اطاعت میں کر رہی ہوں، میں اپنے شوہر سے محبت کر رہی ہوں تو میں اللہ کی اطاعت میں کر رہی ہوں، میں اپنے بچوں کو کھانا بنا کے دے رہی ہوں تو میں اللہ کی اطاعت میں کھانا بنا کے دے رہی ہوں، میں اپنے ساس سسر کی خدمت کر رہی ہوں تو میں اللہ کی اطاعت میں کر رہی ہوں۔ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے جو میں کر رہی ہوں، اور میں اللہ کی اطاعت میں کر رہی ہوں۔ اگر اس کے علاوہ میں نے زندگی گزار دی تو میرا بہت بڑا دیوالیہ ہو جائے گا۔ تو خلاصہ، کنکلوژن ان آیات کا جو ہمارے سامنے ہے، اگر ہم اس کو مد نظر رکھتے ہیں تو یہ زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہر گزرتا لمحہ آپ کی زندگی کا ایک پیج ہے، صفحہ ہے، اور اس پر آپ خود لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرشتے ہمارے ہر لمحے کو نوٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ انسان کوئی ایک لفظ نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک نگران فرشتہ موجود ہے جو لکھ رہا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ پیرنٹس کو اف بھی نہیں کہنا۔ کیوں کہا؟ وہ اف بھی بولیں گے نا تو فرشتہ لکھ لے گا، اور اس اف کا بھی جواب دینا ہوگا۔ تو دن میں کتنی باتیں ہیں جو ہم اپنے بہنوں کے ساتھ، کزنس کے ساتھ، بیسٹ فرینڈس کے ساتھ فون پر اتنی چگلیاں اور اتنا سب کچھ ہم کر جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ میں سوچتی ہوں کتنے لمبے لمبے ہمارے حساب ہوں گے قبروں میں، کن کن چیزوں کا ہم جواب دیں گے، اور کتنے سارے تو گناہ ایسے جن کے جوابات بھی نہیں ہمارے پاس اور ہم کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ایک لمحے کے لیے بھی یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے، ایک لمحے کے لیے بھی، پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے مت کیجیے، میرے ہر عمل کو نیک کر دیجیے یا اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت کی طلبگار ہوں۔ تو خیر، جو ٹیک اویز ہیں ان آیات سے ہم نے جو لیے ہیں وہ یہ کہ ہر دن کو آخرت کی تیاری کا دن سمجھنا ہے۔ اپنی پلاننگز میں جب آپ اپنی پلاننگ آج سے لکھیں گے، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے سارے دن میں آخرت کی تیاری کے لیے کیا کیا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے بریک فاسٹ کی بھی تیاری کی، لنچ کی بھی کی، ڈنر کی بھی کی، اپنے کپڑے بھی پریس کیے، ہسبینڈ کے بھی کپڑے پریس ہو گئے، میڈ کو بھی دیکھ لیا، لانڈری بھی ہوگی، ایوری تھنگ از ڈن ناؤ۔ لیکن میں نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ یعنی کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اور دیکھیں میری پیاری بہنوں، ان آیات کے بعد میں آپ سے کہوں گی اگر آپ 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، اور اگر آپ وہ نماز 10 منٹ میں ختم کر رہے ہیں تو اس کے ٹائم کو بڑھا دیں۔ اب وہ نماز آج سے آپ 12 منٹ میں ختم کرنا شروع کر دیں۔ پھر جو 12 منٹ کی عادت ہو جائے نا تو پھر مزید بہتر کریں، پھر 15 منٹ میں اسی ایک نماز کو ختم کریں۔
پھر اگر 15 منٹ میں ختم ہونا شروع کی تو 20 منٹ میں ختم کرنا شروع کریں. اپنے رکوع کو بڑھانا شروع کر دیں، اپنے سجدوں کو بڑھانا شروع کر دیں، اپنے قیام کو بڑھانا شروع کر دیں، اپنی دعاؤں کو بڑھانا شروع کر دیں. وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے ہم نے، رائٹ؟ تو وقت کی قدر کرنی ہے، کیونکہ ہم نے وقت کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے نا انشاءاللہ. اور غیر ضروری کاموں کو نکال دینا. جب ہم پلاننگ کرتے ہیں تو یقین کریں جب ہم پلانر لکھ رہے ہوتے ہیں تو آئیڈیا آتا ہے کتنے غیر ضروری کام تھے جو میں کر رہی تھی، کیونکہ اب آپ ان کو نہیں لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو آپ کو سچ، صبر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد دلائیں. کمپنی بہت میٹر کرتی ہے انشاءاللہ. اور سوچنا ہے آج کہ میں نے آج ایسا کیا کیا جو میرے اللہ کو خوش کرے گا انشاءاللہ. اور اگر میرا رب راضی تو سب راضی. ایسا ہی ہے نا؟ تو میری پیاری بہنوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس ہفتے اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے آپ کیا ایک چیز ہے جو آپ ضرور بدلیں گے، اس کو آپ نے ضرور اپنے ہوم ورکس میں مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کا جو روٹین ڈیلی چل رہی تھی، آپ نے کون سی ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ نے بدلنا ہے اب. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں میری پیاری بہنوں، یہ سب کام اس لیے مت کیجیے گا کہ ہمیں کلاس میں بتائی گئے، ہمیں میم صاحبہ نے بتائے. کیوں بھلا کیوں؟ آپ اسے سیکھیں ضرور. یہ ڈیفینیٹلی یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے اس لیے کیا گیا، اور یہ محنت آپ کے لیے اس لیے کی جا رہی کہ آپ یہاں سے سیکھ کے جائیں. سیکھیں ضرور، لیکن انٹینشن یہ نہیں بنائیں. کیوں؟ کیونکہ جب یہ کلاسز ختم ہو جائیں گی نا، پھر وہ عادت بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گی جو آپ نے ان کلاسز کے ساتھ ڈیولپ کی تھی. اس وجہ سے کہ آپ کو یہاں آپ کی میم نے یہ بات کہی یا آپ کو کلاس میں یہ بات کہی گئی. نہیں نہیں، یہ نہیں، اس لیے نہیں ہم نے سیکھنا. ہم نے یہ سیکھنا یہاں سے ضرور ہے، لیکن جو انٹینشن ہے وہ اللہ کی رضا رکھنی ہے. ٹھیک ہے؟ پھر جب اللہ کی رضا رکھ کے ہم وہ کام کریں گے نا تو پھر بھلا کیا ہوگا؟ کیونکہ اللہ کی رضا ہمیشہ مطلوب رہے گی تو وہ عادت بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی. حالات پھر کیسے کیوں نہ ہو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا میرے پاس بہت سارا وقت ہے یا وقت نہیں ہے، میں اپنی نماز پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ہی ادا کروں گی. کیوں؟ کیونکہ میری رضا اللہ کی، جو میرا فوکس تھا وہ اللہ کی رضا کا حصول تھا. اپنی ٹیچر کو، اپنے ماں باپ کو یا کسی کو خوش کرنا نہیں تھا. ضرور آپ اپنے لوگوں کو بھی خوش رکھیں، لیکن اس کے لیے کوششیں نہیں کریں. ہم ہزار کوششیں کرتے ہیں، ہم سے بہت سارے لوگ کبھی خوش نہیں ہو پاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو خوش رکھنا ہمارا کام نہیں تھا. ہم اپنا وقت ایک غلط کوشش پر سرو کر رہے تھے، اس لیے ایسا ہوا. میرا اور آپ کا مقصد اپنے اللہ کو خوش کرنا ہونا چاہیے، اور جب اللہ راضی ہے تو سب راضی ہیں انشاءاللہ. آج ہم بہت پیاری ہستی کے بارے میں پڑھیں گے. آپ کہیں گے کہ میم صبح سب کے بارے میں کہتی ہیں کہ بڑے پیارے لوگ ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ یہ واقعی ایک ایک فرد بہت ہی خوبصورت ہے. یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، یہ بڑے پیارے لوگ ہیں، اور ایک ایک کر کے ان سب کا میرے دل میں مقام بہت زیادہ زیادہ. کوئی آپس میں مقابلہ تو ہے ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا. میں امید کروں گی آج انشاءاللہ آپ یہاں سے ان کے بارے میں بہت کچھ سیکھ کر بھی جائیں گے. کون تھے یہ سعد بن ابی وقاص؟ کسی نے سنا ان کے بارے میں پہلے؟ نام تو سنا ہوگا. نام سنا ہوا. یس رحیلہ نے. چلیں ان کے بارے میں آج آپ جانیں گے کہ یہ کون ہے. ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نام سعد تھا. ٹھیک ہے؟ اور ان کی جو کنیہ تھی وہ ابو اسحاق تھی. ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، ان کی بڑی گہری نسبت تھی، نسبی تعلق تھا. وہ دیکھتے ہیں وہ کیسے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب شجر نسب کو میں دیکھتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مراد بن قعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک، اور پھر آگے جا کے بہت سارا. لیکن جب ہم کلاب پر رکتے ہیں تو اس کی دو اولادیں ہیں، جن میں سے ایک تو قصی تھا جس کی آگے نسل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کلاب کی دوسری اولاد زہرہ تھی جس سے عبد مناف ہوا، اور عبد مناف سے اس کے دو بیٹے ہیں وہب اور وہیب یا احیب. وہب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ پیدا ہوتی ہیں، اور وہیب یا احیب سے مالک
کی پیدائش ہوتی ہے اور ان سے پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے. تو پھر اس طرح سے شجر نسب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تھے، بلکہ ان کا خاندان جو بنو زہرہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی خاندان تھا. ٹھیک ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ بنو زہرہ اخوان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی بنو زہرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال والے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ننیال سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے ماموں کی طرح سے تھے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ماموں کہا کرتے تھے. تو چونکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کے قریبی رشتہ دار تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو محبت سے ماموں کہہ کر پکارا کرتے تھے. اور کئی موقع پر ایسا ہوا کہ حضرت سعد بھی اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں کہلانے پر فخر محسوس کیا کرتے تھے. اس زمن میں جو ہمیں حدیث ملتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو بیان کریں گے ہم، وہ کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حاذا خالی، یہ میرے ماموں ہیں. چاہیے کہ ایک شخص اپنے ماموں کی تعظیم اور تکریم کرے، کیسے؟ جس طرح سے میں اپنے ماموں کی کرتا ہوں. یعنی کہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت بھی کرتے تھے اور بہت زیادہ عزت بھی دیتے تھے ان کو. رائٹ. تو یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ ایک نسبی تعلق تھا، اور یہ ایک بہت بڑے شرف کی بات تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایمان کیسے لے آئے اور سابقون الاولون میں کیسے شامل ہو گئے. اس کے ضمن میں ہمیں ایک خواب آتا ہے سامنے جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ہی زبانی ہم سنتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے 3 راتیں پہلے میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک خوفناک طریقوں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہوں، اور وہاں پر ایک سمندر ہے اور میں بس میری کشتی اس میں ہچکولے کھا رہی ہے. اچانک سے کیا دیکھتا ہوں کہ چاند جگمگا رہا ہے، بہت ہی روشن ہے. میں اس کی طرف لپکنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ مجھ سے پہلے ہی کچھ لوگ اس چاند تک پہنچ گئے ہیں. میں نے غور سے دیکھا تو وہ لوگ کون تھے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے دکھائی دی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیسے تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ بس ابھی آئے ہیں. ہوتا ہے کہ اس خواب کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی خاموشی سے دین کی دعوت دے رہے تھے. تو میں بھانپ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ خیر و برکت کا ارادہ رکھا ہے یا رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ چاہتا ہے کہ مجھے کفر و دلالت کی طریقوں سے نکال کر مجھے رشد و ہدایت کی روشنیوں تک پہنچا دیا جائے. تو ہوتا کیا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں میری پیاری بہنوں، ہی واز اونلی 17 ایئرز اولڈ. اپنی جوانی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے یہ السابقون الاولون میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی والدہ کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حمنہ تھا اور وہ خاندان بنو امیہ یعنی کہ بنو عبد شمس سے تھیں. ان کا بھی سلسلہ نسب ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں تو قصی کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. یعنی کہ حمنہ بنت سفیان بنت امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی. رائٹ. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب ایمان لاتے ہیں تو ان کی والدہ ان پر بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں، اور لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا اسلام لانا ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا، اور میری والدہ نے مجھ سے خفا کر پوچھا اے سعد یہ کیسا دین ہے جس نے تجھے اپنے ماں باپ کے دین سے منحرف کر دیا، اسے پھیر دیا ہے؟ بخدا یا تو یہ تو اس دین کو چھوڑ دے، ترک کر دے، ورنہ میں مرتے دم تک نہ تو کچھ کھاؤں گی نہ پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنے حلق سے اتاروں گی، یہاں تک کہ میں مر جاؤں اور غم سے تیرا کلیجہ پھٹ جائے، ندامت اور شرمندگی تیرا مقدر بن جائے، اور زندگی بھر لوگ تجھے تانے دیتے رہیں کہ تیری وجہ سے تیری ماں اس دنیا سے چلی گئی. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات ہمارے بھی ماں باپ ناجائز معاملات میں ہمیں بلیک میل کرتے ہیں. اس چیز کو انشاءاللہ ہم آگے آج دیکھیں گے کہ ہم نے اب کیسے ماں باپ بننا. ٹھیک ہے. حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے کہا امی جان خدا کے لیے ایسا نہ کریں، مجھے آپ سے انتہائی عقیدت ہے، لیکن مجھے یہ دین آپ سے بھی زیادہ پیارا ہے، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا. لیکن وہ اسی دھمکی پر قائم رہیں. اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، کئی روز اس نے بغیر کچھ کھائے پیے گزار دیے، اور جسم اتنا کمزور ہو گیا کہ ہڈیاں
کمزور ہو گئی اور جسمانی قوت بھی ختم ہوتی جا رہی تھی، اور وقفے وقفے کے پاس وہ ان کے پاس جاتے، ان سے التجا کرتے کہ آپ کچھ کھا پی لیں، لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ انکار کر دیتی تھیں، اور بڑے وثوق سے کہتی کہ میں مرتے دم تک کچھ نہیں کھاؤں گی اور نہ پیوں گی، ہاں اگر تجھے میری زندگی عزیز ہے تو تجھے بھی اسلام کو چھوڑنا پڑے گا اور اپنے دین کی طرف واپس آنا پڑے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا امی جان، بلا شبہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن آپ سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے محبوب ہیں۔ اللہ کی قسم اگر تیرے جسم نے 1000 جان دی ہو اور وہ ایک ایک کر کے بھی ایسے نکل جائے نا، تب بھی میں اپنے اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب ماں نے میرا یہ پختہ ارادہ دیکھا تو اسے یقین آ گیا کہ اس نازک صورتحال سے متاثر ہو کر یہ اپنا دین قطعا نہیں چھوڑے گا۔ تو اس نے بھی پھر ہمت ہاری، چند نوالے کھائے اور پھر تھوڑا سا پانی پیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ادھر سے یہ آیات نازل فرما دی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا۔ اور پھر اسی زمن میں آتا ہے، مفسرین کا اس پہ خیال ہے کہ یہ آیات بھی انہی کے لیے نازل کی گئی تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص اور جب ان کی والدہ نے معاملات کی تھے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور 15، کہ اس کا میں ترجمہ پڑھوں گی کہ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ کتنی مشقت ہے نا جو ماں سہتی ہے۔ یہ کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری طرف تجھے پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی کو ایسے کو شریک کرے جسے تو جانتا ہی نہیں، تو ان کی ہرگز نہ بات ماننا، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ پھر تم سب کو پلٹنا تو میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کیا کرتے تھے، رائٹ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیات پھر اس زمن میں نازل ہوئیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا ایمان پر پختہ رہنا بڑی استقامت کے ساتھ، اور اتنے مشکل حالات میں بھی، جب آپ کی ماں، سگی ماں آپ کے راہ میں رکاوٹ بن جائے تو ایک بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، رائٹ۔ مجھے یاد آ گیا کہ بڑی میری کلوز فرینڈ، اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ حجاب لینا چاہتی تھی، لیکن اس نے چھوڑ دیا، اس نے 1-2 دفعہ لیا، اس نے چھوڑ دیا۔ تو کہ میں نے پوچھا کہ کیوں، تم نے جب سٹارٹ کیا تو چھوڑا کیوں؟ کیونکہ اس کی والدہ نے کہا کہ نہیں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم پردہ کرو گی، سوسائٹی میں میرا کیا سٹیٹس ہے اور تم اب پردہ کرو گی، لوگ کیا کہیں گے؟ تو بعض اوقات ماں باپ بھی ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، رائٹ۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر دین کے لحاظ سے بہت زیادہ غیرت تھی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب دعوت حق شروع میں اسٹارٹ ہوتی ہے تو اس وقت چونکہ حالات بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں اور چوری چھپے دعوت کا کام کیا جا رہا ہوتا ہے، تو بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ مکہ کے قریبی پہاڑوں کی سنسان گھاٹیوں میں چھپ کر خدائے واحد کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی انہی نفوس قدسی میں شامل تھے۔ ایک دن وہ چند دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک ویران گھاٹی میں عبادت کر رہے تھے کہ چند مشرکین ادھر نکل آئے، وہ مسلمانوں پر آوازیں کسنے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اٹھتی جوانی تھی، ٹین ایجر تھے، 17 ایئرس کے تھے، انہیں جوش آ گیا، پاس ہی اونٹ کی ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی، اسے اٹھا کر مشرکین پر مارا، اور کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک کا جو ہے وہ سر پھٹ جاتا ہے اور اس سے خون بہنے لگتا ہے۔ اب دشمنان اسلام نے وہاں سے بھاگتی اپنی خیریت سمجھی کہ بس یہاں سے تو نکل جائیں۔ یہ پہلا واقعہ تھا میری پیاری بہنوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں وہ اسلام میں جنہوں نے راہ حق میں خون ریزی کی تھی۔ یہ اسلام کا پہلا موقع تھا کہ اگر کسی نے آپ کو نقصان پہنچانا چاہا تو برداشت نہیں ہوا، اٹھا کے چیز اس کو ماری اور اس کے سر سے خون نکل آیا تھا۔ تو یہ اسلام میں پہلا واقعہ تھا جب کسی صحابی نے اسلام کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے، اس کا دفاع کرتے ہوئے کسی دوسرے پر حملہ کیا تھا، چاہے وہ ایک اونٹ کی ہڈی سے کیوں نہیں تھا۔ تو یہ کریڈٹ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقت کیسی تھی۔ تو ہجرت سے قبل حضرت سعد بن ابی وقاص کی زندگی کا سب سے زیادہ تابناک باب وہ ہے جس میں وہ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے، اور کہاں رہے تھے؟ شعب ابی طالب میں محصور رہے تھے۔ یہ 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت ہی مشکل ترین حالات تھے۔ یہ 3 سال نہیں تھے، اس کے اندر بہت سارے دن، بہت ساری راتیں تھیں،
ٹھیک ہے، اور یہ وہ حالات تھے کہ اس میں فاقے پڑ گئے ہوئے تھے، رائٹ، کھانا تک نہیں تھا، اور مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ تھا۔ تو ہمیں ہوتا کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک واقعہ بڑا ہی، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے والنٹیئرلی اس چیز کو جوائن کیا تھا کہ نہیں، جہاں پر میرا رسول رہے گا میں بھی وہاں پر رہوں گا، اور انہوں نے 3 سال تک یہ مشقت کو سہا تھا۔ اور اس کے بارے میں وہ ایک دفعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ شعب ابی طالب میں شدید بھوک اور پیاس کے عالم میں بیٹھے تھے، اتفاق سے ان کا پاؤں کسی نرم چیز پر پڑا، اور جب اس نے ٹچ کیا تو وہ اس نے اس کو اٹھا کر اپنی زبان پر لگایا اور اس کو نگل گیا۔ بھوک اور فاقے کا یہ عالم تھا۔ اور وہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے بالفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں آج تک مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی جو میں نے کھا لی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اتنی مشقت، اتنی بھوک، اتنے فاقے، لیکن محبتوں میں کمی نہیں آئی نا، محبتوں میں کمی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی گلا شکوہ نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، دین ہے، دین کی راہ میں ہم نکلتے ہیں تو مشکلات تو آتی ہیں، اور قرآن میں آ گیا کہ تمہیں جنت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی، تو ہم اپنے مائنڈ کو ایسے کیوں نہیں ریڈی رکھتے ہیں؟ ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یا چھوٹی چھوٹی زندگی میں ملنے والی پریشانیوں پر اسی لیے پریشان ہو جاتے ہیں میری پیاری بہنوں، کیونکہ ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ نہیں بنایا ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، بس اب تو زندگی آسان ہی آسان ہے، میں تو جو ہر وہ کام کر رہی ہوں جو میرے اللہ کو پسند ہے، میں تو قرآن لوگوں تک پہنچا رہی ہوں، میں قرآن خود پڑھ رہی ہوں، میں دین کے ساتھ جڑ گئی ہوں، میرا میکسیمم ٹائم میری کتابوں کے ساتھ گزر رہا ہے، اور دینی کتابوں کے ساتھ گزر رہا ہے، میرے استاد بھی دینی، میرے کمپنی بھی دینی لوگوں کی ہے، اب تو کوئی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آنے والی۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جنت کا سفر اتنا آسان نہیں ہے، اور مومن جو ہے وہ چھوٹی موٹی کوششیں کر کے مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جاتا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت زیادہ پرخطر ایام بھی آئے، جن میں بہت زیادہ خطروں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مدینہ ہجرت کر کے گئے تو، اور اس دوران میں مکہ والوں نے بڑی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی، یہود کے ساتھ بھی مل کر۔ تو ان دنوں میں ایک رات میں کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کوئی نیک مرد آج پہرے پر ہوتا، یعنی کہ میں آج صحیح سے سو سکتا اگر کوئی میرا پہرا دے دے۔ اتنے میں راوی بتا رہے ہیں کہ ہم نے ہتھیاروں کی جھنکار سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا باہر سے کہ میں سعد ہوں۔ فرمایا کس لیے آئے ہو؟ عرض کی میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خوف پیدا ہوا، کہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، مجھے یہ دل میں خوف آ گیا، تو اس لیے میں پہرا دینے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور پھر سو گئے۔ کتنے پیارے اور قیمتی لوگ تھے نا، کتنے چنے ہوئے تھے۔ اللہ نے اتنے صحابہ میں سے حضرت سعد کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جاؤ اور میرے نبی کا پہرا دو۔ کیا اللہ تعالیٰ کی حفاظت کافی نہیں تھی وہاں پر؟ اگر حضرت سعد نہ بھی ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کافی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ یہ چیز کیا ظاہر کرتی ہے ہمارے لیے میری پیاری بہنوں، کہ انسان کو انسان کی مدد کی ضرورت رہتی ہے، انسان کے لیے وسیلے بنتے ہیں، اور یہ اللہ بناتا ہے، ہم اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں اس لیے کہتی ہوں کہ ایک جماعت کے ساتھ جڑنا کتنا ضروری ہے، کاش یہ ہم سمجھ جائیں، ہم اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب بڑی پیارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور یہ میرے لیے بھی بہت بہت ہی خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو ایک گروپ کی شکل میں جوڑا اس سفر میں، الحمدللہ کثیرا وما توفیق الا باللہ۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں غزوہ احد میں ایک بڑی پیاری بات سامنے آتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو ہے نا، وہ بالاتفاق ان جلیل القدر اصحاب میں سے تھے جن کے پاس پائے استقلال میں اخیر وقت تک جنبش نہ آئی تھی۔ وہ ایک زبردست تیر انداز تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے حملہ کرنا چاہا تھا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے تھے۔ اس کو محسوس کریں میری پیاری بہنوں، اتنا مشکل وقت ہے، کوئی اگر میری جان پر بن جائے، میرا بہت بھی پیارا قریبی دوست میرے ساتھ کھڑا ہوگا نا، اگر اسے لگے گا نا کہ صبا پر اس ٹائم اٹیک ہونے لگا ہے تو شاید وہ پیچھے ہٹ جائیں، یا میں اپنی بہت قریبی دوست کے ساتھ ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر جانی کوئی حملہ ہونے لگا ہے تو میں پیچھے ہو جاؤں گی،
تو ہماری محبت کے دعوے بس اتنے ہی ہوتے ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں نا، کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا، کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تو میں ان چیزوں کو دیکھتا. تو میں پھر اپنے آپ کو بھلا کہ دل میں انسان ہے نا، خواہش آتی ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی. میرے دل میں نا اکثر یہ خواہش آتی ہے، بدر کی بہت زیادہ خواہش آتی ہے. بدر میں ہوتی نا تو میں دیکھتی فرشتے کیسے آئے تھے، احد میں ہوتی تو میں دیکھتی کہ حضرت مصعب بن عمیر کیسے شہید ہوئے تھے. لائک ان سوچوں کو یعنی کہ غزوات کے بارے میں، ان جگہوں کے بارے میں سوچ کے نا میرے مائنڈ میں نا اکثر میں شاید بہت دور چلی جاتی ہوں، اوور تھنکنگ ہو جاتی ہے. لیکن میں سوچتی ہوں اگر ہوتی تو پھر میں ایٹ دی اینڈ کہتی ہوں کہ صبا ایکسکیوز می، تمہارا ایمان بڑا کمزور ہے، اگر تم وہاں پر ہوتی تم بھاگ جاتی میدان سے. ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں. یہ تو حضرت ساتھ تھے کہ پاؤں پر کوئی ملائم سی چیز، نرم سی چیز لگی بغیر دیکھے کیا، اور آج تک ان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا، وہ کھا گئے. اتنی بھوک ہمیں لگتی تو ہمیں تو جب بھوک کے فاقے ایک ٹائم اگر کھانا لیٹ ملتا ہے نا، ہم اپنے گھر والوں کے اوپر چلانا شروع کر دیتے ہیں، شوہر بیوی کے اوپر چلانا شروع کر دیتا ہے. ہم رمضان میں دیکھیں نا بہت سارے لوگ اپنا ٹیمپر لوز کر لیتے ہیں کیونکہ سارا دن بھوکا رہنا پڑتا ہے نا، غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. سارا دن عبادت میں بہت اچھا گزارتے ہیں، ایٹ دا اینڈ جب ہم 5-6 بجے کے بعد ہمیں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، بچوں پر چلانا شروع کر دیتے ہیں. میں بھی افطاری ریڈی کر رہی ہوں، تم شور کر رہے ہو، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اتنی سی بھوک نہیں برداشت ہو سکتی. یہ 3 سال کا وقت تھا جو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا تھا، رائٹ. اور یہاں پر کفار حملہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر. حضرت سعد رضی اللہ عنہ سامنے دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ معمولی لوگ نہیں تھے، ہم نے تو ان کے حق ہی نہیں ادا کیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچانے کے لیے جب آگے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد کو کیا کہتے ہیں؟ تمام صحابہ میں سے یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو شرف حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا سعد ارمی فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد کو کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں. اور ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ، میری جان، میرا اہل و عیال، میرا پیسہ، میری زندگی، میری مشقت، میرا سب کچھ آپ پر قربان ہو جائے. اور ایک طرف سارے لوگ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں اس ٹائم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہو. اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے حضرت سعد کو کہہ رہے ہیں کہ سعد میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو جائیں. تو کیا یہ معمولی لوگ تھے؟ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تھے ارمی ایوہ الغلام الفروری، اے زور آور نوجوان تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو جائیں. تو فتح مکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھوڑے سے بیمار ہو جاتے ہیں. وہ بیماری بخار ہوتا ہے ان کو، اور وہ بخار اترنے کا نام نہیں لیتا. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنی بہت ہی شدید علالت کے واقعے کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ کے دنوں میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے آتے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک تو لمبی حدیث ہے، میں شورٹ کر کے آپ کے سامنے لائی ہوں کہ یا رسول اللہ میں مال چھوڑتا ہوں اور میری صرف ایک ہی بیٹی ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جس وقت کی حدیث ہے، اس وقت صرف ان کی ایک بیٹی تھی، لیکن بعد میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے ہمیں ان کی اولادوں میں اور بھی بہت سارے نام ملتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف میری ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں اسے 2/3 مال صدقے کی وصیت کر دوں اور 1/3 بیٹی کے لیے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 1/3، لیکن 1/3 بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، سوری مجھے لگ رہا ہے یہ یہاں پر آگے پیچھے ہوگی، خیر اس کو ہم دوبارہ سے میک شور کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری پیشانی پر رکھا اور پھر اس کو میرے چہرے اور پیٹ پر پھیرا اور دعا فرمائی اے اللہ سعد کو شفا دے اور اس کی ہجرت کو مکمل کر دے، یعنی کہ جو یہ ہجرت کر کے ادھر آیا یہ واپس بھی مدینہ جا سکے صحت تندرستی کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک میں آج تک وہ کہتے ہیں میں اپنے جگر میں محسوس کرتا ہوں. ایکچولی یہ جو حدیث ہے نا، یہ وراثت میں جو حصہ ہے اور جو اولاد کے لیے حصہ ہے اور جو صدقہ وغیرہ کے لیے حصہ ہے آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں، وصیت کے متعلق تھی ایکچولی یہ. تو آپ اس کو ابھی اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہے بھی تو اس کو چھوڑ کے جو باقی حصہ آپ اس پر غور کریں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر وہ ہمیشہ اپنے جگر میں ٹھنڈک کی طرح محسوس کرتے رہے تھے. جنگ قادسیہ کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اور یہ تقریباً اس ایپیسوڈز کی ایٹ لیسٹ 2 ایپیسوڈز میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا ذکر آیا تھا جنگ قادسیہ کے طور پر. جنگ قادسیہ
اسلام کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا یو ٹرن تھا، اور مسلمانوں کی ترقی کا ایک بہت بڑا یو ٹرن تھا، اور اس کا سہرا بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سر جاتا ہے، کیونکہ یہ اس جنگ کو لیڈ کر رہے تھے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلم فوج نے ساسانیوں کے ہاتھیوں کا مقابلہ بڑی ہی حکمت سے کیا تھا۔ ماہر تیر اندازوں اور نیزہ برداروں کو ہاتھیوں کی آنکھوں اور کانوں اور سونڈ پر نشانہ لگانے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ بڑا ایک ٹرک تھا جو کیا گیا تھا۔ جنگ قادسیہ پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ کے پاس کبھی زندگی میں وقت ہو تو اس کو ضرور پڑھیے گا، تو آپ کے سامنے یہ حکمت عملی آئے گی کہ کس طرح کی وزڈم تھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اندر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہوئی۔ تو خیر اس سے ہوتا کیا کہ اس سے ہاتھی پریشان ہو گئے تھے، اور وہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کس طرف جائیں، ہر راستہ وہ کھو بیٹھے تھے، اور بعض نے تو اپنی فوج کو رون ڈالا تھا۔ خیر تو یہاں پر مسلمانوں کے ہاتھ ایک بہت بڑی فتح ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا فرمائی تھی کہ اللہم اجب دعوتہ، الہی اس کی دعا کو قبول فرما۔ تو اس وجہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور تھی کہ یہ مستجاب دعوات بھی تھے، یعنی کہ یہ جو بھی دعا مانگا کرتے تھے ان کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عقیق کے ایک جگہ تھی مدینہ سے 10 میل کے فاصلے پر، وہاں پر انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 26 ہجری میں کوفہ کی جو ان کو امارت کا کام ان کو سر انجام دینے کے لیے دیا ہوا تھا، وہاں سے ایک حساب کی لائک یو کین کال اٹ لائک ریٹائرمنٹ ہو گئی ان کی، اور یہ وہاں سے واپس آ گئی، اور پھر انہوں نے سیاست اور یہ والی چیزوں سے یہ دور رہنا شروع کر دیا۔ اپنی زندگی کے تقریباً آخری 30 سے 35 سال تک نہایت خاموشی سے انہوں نے گزار دیے۔ اس دوران ہم جب ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے فتنے بھی سامنے آتے ہیں، بہت سارے فساد بھی برپا ہوتے ہیں، لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان سب سے کنارہ کش ہو گئے تھے، رائٹ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ پھر اپنی زندگی کے انہوں نے کچھ وقت عقیق میں گزارا، اور پھر اسی دوران ہی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ ان سے کچھ مروی احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے لائی تھی، اور ان میں سے بہت ساری احادیث ہیں، ہم سب ان سے واقف ہیں، لیکن شاید ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ اس حدیث کے راوی کون ہے۔ تو وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ وہ کلمات کون سے جو ہم میں سے ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن اب آپ کو یاد رہے گا کہ اس حدیث کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ دعا کون سی تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں بزدلی سے، بخل سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے جو نکمی عمر کی طرف مجھے لوٹا دے، رائٹ۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنوں سے، آزمائش سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے۔ قبر کا فتنہ کیا ہے؟ من فتنۃ القبر، قبر کا فتنہ کیا ہے؟ قبر کا عذاب، قبر کا فتنہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت ہر لحاظ سے، ہر طرح کے فتنوں سے بچا لے، آمین اللہم آمین۔ اور یہ حدیث بھی کہ کوئی بھی اگر بھائی اپنے بھائی سے 3 دن تک ناراض رہتا ہے، 3 دن سے زیادہ لا تعلقی کر لیتا ہے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ کو مکر اور ہیلا سے دکھ دے گا، وہ اس طرح گل جائے گا جیسے نمک پانی میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انصار سے محبت ایمان کا حصہ ہے، انصار سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور وہ انصار مدینہ سے بھی ہو سکتے ہیں، اور ہر انصار کو کس کو کہتے ہیں؟ انصار کس کو کہتے ہیں؟ جو دین میں آپ کا مددگار ہوتا ہے۔ اور انصار کا نام کس نے رکھا تھا؟ یعنی کہ جو ہجرت کرنے والے تھے وہ تو مکہ سے آئے تھے، لیکن جو انصاری صحابی تھے وہ انصار کا نام کس نے رکھا تھا؟ ان کو انصار کس نے کہا تھا؟ میری پیاری بہنوں، انصار کا نام اللہ نے رکھا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انصار، قرآن نے نہیں، اللہ نے رکھا تھا۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نام رکھا انصار، تو پھر ان کو انصار کہنا شروع کیا گیا۔
حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. وہ کون سے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. یہ تھے پیاری سی ایک ہستی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور ان کے بارے میں ہم ریفلیکشن دیکھتے ہیں. نوجوانوں کے لیے ایک مثالی رول ماڈل تھے. جوانی کی طاقت کو دین کی خدمت میں لگانا سب سے بہترین استعمال ہے میری پیاری بہنوں. اور ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ سب جوان ہیں، رائٹ؟ آپ سب جوان ہیں، اپنے وقت کو دین کے لیے وقف کر دیں. اچھا، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو خواتین ہیں، ہم نے گھر میں بچوں کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے ان کا کھانا بھی بنانا ہے. اب کیا میم صبح کہہ رہی ہر وقت دین کے لیے لگ جاؤ، تو یہ والے کام کون کرے گا؟ تو میری پیاری بہنوں، یہ سب ذمہ داریوں کا ادا کرنا بھی دین کا حصہ ہے. آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ قرآن سے جڑ دیں اور گھر میں کھانے پکانے کے لیے میڈ رکھ لیں. آپ قرآن سے جڑ جائیں اور گھر میں کام کرنے کے لیے آپ میڈ کو رکھ لیں. آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، بچوں کے لیے کھانا پکانے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اب بچوں کو جنک فوڈ دے رہی ہیں. نہیں، باہر سے آرڈر کروا رہی ہیں ان کے لیے کھانے. نہیں، مطلب یہ نہیں ہے. آپ اگر اپنے بچوں کا بھی کوئی کام کر رہی ہیں، آپ اپنے شوہر کے لیے کوئی کام کر رہی ہیں، آپ اپنے ساس سسر کے لیے کوئی کام کر رہی ہیں. آپ میں سے میجورٹی جو ہے وہ ماشاء اللہ سے سب میریڈ ہیں، اور کچھ آپ میں سے میجورٹی ساسیں بنی ہوئی ہیں ماشاء اللہ سے، کچھ بہویں ہیں، کچھ ابھی ابھی جن کی شادی ہوئی، کچھ کی بھی ہوگی. لائک آپ جس بھی زندگی کے سٹیٹس پہ ہیں، جو بھی آپ چیپٹر پہ سے گزر رہی ہیں، آپ جو بھی کام کر رہی ہیں، اس میں آپ اللہ کی رضا کو مطلوب رکھتے ہوئے کریں گی تو وہ بھی آپ کی ایک نیکی اس میں شامل ہو جائے گی نا، وہ آپ کا ثواب کا سبب بن جائے گا. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، مگر دین پر سمجھوتا نہیں کرنا، دین پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جب حق واضح ہو جائے تو دنیا کے رشتے، دباؤ یا آزمائش بھی ایمان پر غالب نہیں آنے چاہیے، جیسے حضرت سعد بن نبی وقاص کے ساتھ ہوا تھا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ، خاص کر مائیں، ہم خواتین ہیں، اور یقین جانے کہ شاید آپ میرے ساتھ اختلاف کریں اس چیز پر، اور آپ کر سکتے ہیں، آئی نیور مائنڈ، لیکن ہم خواتین اپنے آنسوؤں کے ساتھ اپنی اولاد کو یا کسی بھی رشتے کو بڑے آرام سے بلیک میل کرتے ہیں، خاص کر مائیں اپنی اولادوں کو. میں دیکھتی ہوں کہ یقین جانے میں خود بھی ماں ہوں، بہت زیادہ خود کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم کب تک اپنے بچوں سے پیار اور عزت صرف اس بلیک میلنگ پر لیتے رہیں گے کہ میں نے تمہارے لیے اتنا کیا، میں تمہارے لیے راتیں جاگی، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں سہا، تمہارے باپ نے کیا کچھ نہیں سہا. اگر آپ سب نے یہ کیا تھا نا، تو جو جان دنیا میں آئی ہے، جس کو آپ اپنے اتنے احسانات گنوا رہے ہیں، وہ اللہ نے ویسے بھی لانی تھی. وہ تو آپ ماں باپ کو، آپ کو ماں باپ بنایا اللہ نے، آپ کو وسیلہ بنایا اس جان کو دنیا میں لانے کے لیے. اس کی ایک اپنی زندگی ہے، آپ کے بچے کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، آپ کے بچے کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کے دماغ میں اپنی ایک دنیا ہے. اس کو بھی گرو کرنے دیں، اس کو بھی اس دنیا کو ایکسپلور کرنے دیں. ہم ہر وقت ان کو ایموشنل بلیک میل کرتے رہتے ہیں. یقین جانیں پھر جب ہم ساس بنتی ہیں تو اتنی ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے بیٹے کے ساتھ کہ بیٹا اپنی بیوی کو یہ کہہ کے ہمیشہ چپ کرواتا رہتا ہے، سو کہ میری ماں ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور اگر بیوی ہے، وہ اپنے شوہر کو اتنا ایموشنل بلیک میل کر دیتی ہے اولاد ہونے کے بعد کہ بیٹا مجبور ہو جاتا ہے اپنی ماں کو یہ کہنے پہ کہ میں کیا کروں، میرے بچے بھی ہیں، میری بیوی بھی ہے، میں کیا کروں. لائک ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اپنی زندگیوں کو مقابلے بازی کی دوڑ میں نا اپنے رشتوں کو خراب کر دیا ہوگا. لیکن جب ہمارے دلوں میں ایمان کا نور، ایمان کی طاقت مضبوط ہوتی ہے، ایمان کا جو درخت اپنی جڑوں کو مضبوط کر چکا ہوتا ہے نا، تو پھر ہم ہر رشتے کو اس کی رسپیکٹ بھی دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے دین میں استقامت بھی رکھتے ہیں، جیسے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے کی تھی. ایمان کے راستے میں آزمائش آتی ہے، 3 سال تک مسلمانوں کے ساتھ بوائے کاٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک آسان کام نہیں تھا. آج کمیونٹی میں آپ کے ساتھ کوئی سوشل بوائے کاٹ کر دے، ویسے ہمارے ساتھ تو سوشل بوائے کاٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ مجھے تو فلاں نے شادی پر نہیں بلایا، میں نے تو اب اس کے ساتھ بولنا ہی نہیں ہے، اب میں بھی اس کو اپنے بچوں کی شادی پر نہیں بلاؤں گی، رائٹ؟ یا عید کا دن تھا، اس نے مجھے عید مبارک ہی نہیں کہا خود فون کر کے، میں تو اسے اب کبھی بھی نہیں کہوں گی. ہمارے تو بوائے کاٹس ان چیزوں پر ہوتے ہیں نا. دین پر کون بوائے کاٹ کرتا ہے؟ ہم خود دین پر اچھے راستے پر نہیں ہیں
تو ہم کیا لوگوں کا سب بائیکاٹ کریں گے دین کے لیے؟ ہم پہلے خود تو دین کو اچھے سے سیکھ لیں. لوگوں پر، دوسرے پر انگلی اٹھانا بہت آسان کام ہے، لیکن جب ہم اپنے اندر جھانکتے ہیں تو ہزاروں غلطیاں ہیں جن کو بھی درست کرنا ہے. تو خیر، یہ ایک بہت مشکل وقت تھا جو مسلمانوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ساتھ برداشت کیا تھا. اور حضرت خدیجہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج میں سے ایک بیوی ان کے ساتھ ہی، انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی نہیں تھی مشکل حالات میں. ہم میں سے کوئی ہو، ہم کہ میں تو اپنے ماں باپ سے اتنا سونا لے کر آئی، رائٹ؟ ایسی باتیں ہم کرتے ہیں نا اپنے شوہروں کے ساتھ. 10 تولے، 20 تولے، 100 تولے سونا مجھے ملا، تمہارے ساتھ شادی ہوئی، تمہارا تو بزنس ہی نہیں چلتا، سارا سونا بھی تم پر میں نے لگا دیا، تمہارا کاروبار کبھی سیٹ نہیں ہوا، تم سے مجھے آج تک کچھ نہ ملا، اور اب یہ نوبت آ گئی کہ مجھے تمہارے ساتھ فاقے سہنے پڑنے. ایسی بیویاں ہیں ہم. ہمیں ماننا پڑے گا اپنی غلطیوں کو. جب ہم مانیں گے نہیں تو پھر ہم درستگی نہیں کریں گے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہا یا رسول اللہ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں آپ کے پاس، تو کہا ہاں، برتن میں کوئی سالن تھا، ان سے میرا اور اللہ کا سلام کہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ تمہیں اللہ اور جبرائیل علیہ السلام سلام کہہ رہے ہیں. وہ بیویاں تھیں یہ. تو اپنی بیٹیوں کا نام خدیجہ رکھنا تو بڑا آسان کام ہے، لیکن مائیں بھی ویسی بنیں. ان صحابہ جیسے اپنے بیٹوں کو یہ مسالے دینا بڑا آسان کام ہے، لیکن بات شروع ہماری گود سے ہوتی ہے، ماؤں کی گود سے تربیت شروع ہوتی ہے. اور پھر خیر یہ ٹاپک اس طرح کا ہے کہ پھر اس پر تو پھر بہت ساری اور چیزیں ہو سکتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو استقامت دے اور ایکچولی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں انصاف کرنے والا بنا دے، آمین. شیب ابی طالب میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے زمین سے گری ہوئی کوئی بھی جو خشک پتی یا کوئی چمڑے کا کوئی ٹکڑا تھا یا کچھ بھی جو کھایا انہوں نے، لیکن زبان سے کوئی شکایت نہیں کی تھی. صبر صرف برداشت کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ پر یقین اور دل کا مطمئن رہنا بھی صبر کا حصہ ہے. آپ کا دل مطمئن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی ایک جنت ہے، اگر آپ اس جنت میں داخل نہیں ہوں گے نا تو آپ آخرت کی جنت نہیں پا سکتے ہیں. وہ دنیا کی جنت کون سی ہے؟ وہ دنیا کی جنت میں کہتی ہوں وہ ہے مشکل سے مشکل حالات بھی آ جائیں نا، مشکل ترین حالات بھی آ جائیں، آپ کا دل مطمئن رہے. وہ جو دل کا مطمئن رہنا، وہ جو سٹیٹ ہے نا، وہ اس دنیا کی جنت ہے. یقین جانے آپ اس میں شامل ہو گئی ہیں نا، آپ اس میں داخل ہو گئی ہیں، آخرت میں جنت میں ضرور داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں کہتی ہوتی ہوں، لاسٹ ڈیز بھی میری قرآن کی کلاس تھی تو میں اس میں بات کر رہی تھی، مشکل حالات کا آنا اٹ ورکس کائنڈ آف اے ڈی این اے کا ٹیسٹ کرواتے ہیں نا جب ہم، یہ ہماری کمیونٹی میں تو یہ یو ایس میں بہت کامن ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو پیرنٹس کا پتہ نہیں کہ آپ کے پیرنٹس کون ہیں، تو بچے ڈی این اے کا ٹیسٹ کروا کے پتہ کرواتے ہیں کہ ہمارا باپ کون ہے، ہماری ماں کون ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ڈی این اے کا ٹیسٹ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے ماں باپ کون ہیں. میں کہتی ہوں کہ دین میں آنے والی مشکلات اور جو امتحانات ہیں نا، دے ورک لائک ڈی این اے. یہ آپ کی اصل اور نقل بتا دیتی ہیں. جیسے میں آج کل کہتی ہوں کہ غزہ میں ہونے والے جو حالات ہیں نا، وہ بھلا کیوں آئے ہیں؟ ہم میں جو موجود مسلمان ہیں نا، یہ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ ہے. یہ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ ہے. وہ آپ کی اصل اور نقل بتائیں گے کہ آپ اسلام کے ساتھ، آپ اسلام سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. غزہ میں ہونے والے حالات ہمارا ڈی این اے ٹیسٹ ہے. تو باتیں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے، جب دینے کا وقت آتا ہے نا، پھر ہم کنارہ کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آگے بڑھ کے اللہ کے لیے اپنی جان ہے، اپنا پیسہ ہے، اپنی اولادیں ہیں، ہمارا شوہر، ہمارا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں اپنے اللہ پر. یہ چیزیں تو بڑی فانی سی ہیں، وقتی طور پر ہیں. اگر میں یہ زندگی جی رہی ہوں میکسیمم بڑی حد میں 100 سال جی لوں گی، پھر آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں وہی ہوگا جہاں پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ چلے گئے، رائٹ؟ جہاں پر سب صحابہ چلے گئے، جو سب کا مقام ہے، وہیں پر ہی ہم نے بھی چلے جانا ہے. تاریخ انہیں یاد رکھتی ہے جو حق پر ڈٹے رہتے ہیں. وقتی مشکلات انسان کو ختم نہیں کر سکتی ہیں، یقین جانے نہیں ختم کر سکتی، بلکہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے بلند مرتبہ عطا کر دیتی ہیں. جنہوں نے 3 سال تک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بائیکاٹ کیا، ان کی شاید نسلوں کے بھی نام کو یاد نہ رکھتا ہو، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کو اگر ہم دیکھیں گے تو صرف 1 گھنٹے کا لیکچر تھا، تو ان کے آگے آپ نسلوں تک پڑھیں تو خیر کہاں تک جائے گی، پھر آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو حق پر رہنے والوں کے نام ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت جو تیر اندازی تھی، اس کو وہ ویسے بھی تو یوز کر سکتے تھے دنیا داری کے طور پر بھی، لیکن دین کے لیے استعمال کیا۔ تو جو بھی صلاحیت ہے، آپ کا لکھنا ہے، آپ کا بولنا ہے، آپ کو چیزوں کو مینیج کرنا آتا ہے، مینجمنٹ میں آپ بہت اچھی ہیں، سوشل میڈیا میں آپ چیزیں پوسٹ کرنے میں بہت اچھی ہیں، آپ تعلیم میں بہت اچھی ہیں، آپ سائنس میں بہت اچھی ہیں، کوئی بھی اللہ نے آپ کو کوئی بھی جو صلاحیت دی ہے، کوئی بھی ایبلٹی سے جو آپ کو نوازا ہے، اسے دین کی خدمت میں لگانا سب سے اعلیٰ استعمال ہے میری پیاری بہنوں۔ یقین جانیں، میرے سامنے پڑا ہوا میرا کمپیوٹر، میرے ہاتھ میں میرا فون، میرا پین، پینسل، میرے گھر میں دیوار پر لگا ہوا ٹی وی، ایوری تھنگ، اگر وہ میرے اللہ کی راہ میں استعمال ہو رہی ہے نا، یہ سب سے بہترین استعمال ہے۔ میرے گھر کے باہر کھڑی گاڑی، اگر میں وہ اللہ کے دین کے لیے سفر کرتی ہوں تو وہ میرے لیے بہترین سواری ہے۔ محبت کا اظہار کرنا سنت ہے۔ جب ہم کسی کو خلوص سے کسی کا بھی کوئی کام دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس سے ان کا ایمان اور جذبہ بڑھتا ہے۔ تو ایک دوسرے کو اپریشیٹ کیا کریں، اپنے گھر میں بھی ایک دوسرے کو اپریشیٹ کیا کریں۔ ہمارے رشتوں میں ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم اپنے رشتوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے شوہر کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں کہ تم نے میری اولاد کے لیے بہت کیا، تم نے میرے لیے بہت کیے ایفرٹس، آج میں جس گھر میں یہ تمہاری محنت سے تھا، اللہ نے تمہیں وسیلہ بنایا میرے لیے۔ اور آپ اپنے سامنے اپنے شوہر کو جب اپریشیٹ کرتی ہیں اپنی اولاد کے سامنے، تو سوچیں آپ کی اولاد کو آپ انڈائریکٹلی ٹیچ کر رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو کیسے اپریشیٹ کرنا ہے۔ میں نے کبھی اپنے شوہر کو اپریشیٹ نہیں کیا، اور میں جو بوڑھی ہو جاؤں اور میں اپنی بچی سے کہوں تم نے اپنے ڈیڈی کو کبھی اپریشیٹ نہیں کیا، وہ کہے گی ماما میں نے تو کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے میرے ڈیڈی کو اپریشیٹ کیا۔ تو میں کس منہ سے اپنی بیٹی سے گلا کروں گی، یا میں اپنے بیٹے سے گلا کروں گی کہ تم نے اپنے باپ کو کبھی اپریشیٹ نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے مجھے تو وہ کام کرتے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو ایک دوسرے کی محبتوں کو اپریشیٹ کیا کریں، ٹھیک ہے، اور ان کو بتایا کریں۔ اور کبھی آپ کہیں نہیں بھی جا رہے، آپ تیار نہیں بھی ہوئے ہیں، تو ایک دوسرے کو کہا کریں تم بہت پیارے لگ رہے ہو، تم بہت اچھے لگ رہے ہو، ایک دوسرے کی تعریف کیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے الفاظ بولا کریں، کائنڈ ورڈز بولا کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو جج کرنا چھوڑ دیں۔ خدا لوگ بہت جلدی ججمنٹل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو جج کرنا چھوڑ دیں، اپنی طبیعتوں میں اپنی تربیتوں میں جلد بازی کو نکال دیں۔ ہم بہت جلد باز ہیں، قرآن نے کہہ دیا نا بے شک انسان بہت ہی جلد باز پایا ہم نے، تو ہم بہت جلد باز ہیں، اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ساری باتوں کو ہمارے عمل میں لے آئے، آمین اللہم آمین۔ اور جو بھی آج ہم نے ٹائم کے بارے میں سیکھا اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے سیکھا، یہ بہت پیاری ہستی ہیں، ان کو ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں اللہ ہمیں بنا دے۔ جو لوگ ان کے ناموں کو زندہ رکھتے ہیں، رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ آج ہمارے اس سیریز کی 20th ایپیسوڈ تھی، 5 ایپیسوڈز آر لیفٹ، اونلی 5 ایپیسوڈز آر لیفٹ۔ تو آپ میں سے کوئی بھی اگر اس میں انٹرسٹیڈ ہے کہ جب اس کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو اس کو یہاں سے سرٹیفکیٹ مل جائے گا، وہ اس میں سرٹیفائڈ ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کی پراپر ایک گریجویشن ہوگی، رائٹ، اور اس کو جب سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ وہ ایک گروپ بنا سکتا ہے واٹس ایپ پہ، اور وہ اس سیریز کو ایز اے کورس لے کر چل سکتا ہے، تو جو بھی اس چیز کا اپنے آپ کو قابل آپ سمجھتے ہیں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پراپر آپ کو ٹیسٹ سسٹم دیا جائے گا، اس کا ٹیسٹ بنے بنائے آپ کو دیے جائیں گے۔ جو میری بہت ہی پیاری اسٹوڈنٹ ہے، بہت پیاری بچی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے، اس نے والنٹیئرلی یہ کام کیا، لائک میں کہتی ہوں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، والدین کی کیسی کیسی پیاری اولادیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس نے اپنی پڑھائی کے ساتھ مجھے خود آفر کیا اس چیز میں کہ میں یہ سارا کام کروں گی، اور اس بچی نے کیا، اس نے سارے اس کے ٹیسٹ بنائے، بہت محنت کی اس نے اس میں۔ میں بتا رہی ہوں کہ یہ میں آپ کے سامنے آ کے بول رہی ہوں تو یہ کام صرف اکیلی میں نہیں کر رہی ہوں، یہ چیزیں نا ٹیم ورک کے بعد آپ کے سامنے آتی ہیں، بہت سارے لوگوں کی ایفرٹس شامل ہوتی ہیں ایک چیز میں، تو پھر آپ کے سامنے ایک چیز آتی ہے۔ تو ان چیزوں کو ویلیو کرنا ہے، ان کو آگے آپ پھیلانے والے بننا ہے۔ ماشاءاللہ آپ ہر ایپیسوڈ میں ایٹ لیسٹ اتنا سیکھ رہے ہیں جو ایک سکھانے والے کو آنا چاہیے۔
تو اگر آپ اتنا سیکھ رہے ہیں کہ آپ سکھانے والوں میں شامل ہو رہے ہیں تو وہ آپ پریکٹیکلی بھی وہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. تو اگر آپ میں سے کوئی بھی اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوا مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، باقی میں انشاءاللہ تو اس کو پرسنلی گائیڈ کر دوں گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے. اس علم کی برکتیں آپ کے گھر والوں میں، آپ کے اہل و عیال میں، آپ کی اولادوں میں، اس کی خیر آگے نسلوں تک پہنچ جائے. آپ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے. کبھی کوئی دکھ، کبھی کوئی آنسو، گرم آنسو آپ کی آنکھوں سے نہ نکلے. آپ کی آنکھ سے جب بھی کوئی آنسو نکلے تو وہ ٹھنڈا آنسو ہو، وہ خوشیوں والا آنسو ہو. آمین اللہم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، آپ کو اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سب سے، ہماری نسلوں سے، ہمارے شوہروں سے، ہمارے گھر والوں کو، سب کو دین کی خدمت کے لیے چن لے. آمین اللہم آمین. جب ہم اللہ کے دین میں خرچ کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں کبھی کوئی تنگی نہ لائے، ہمارے دلوں کو دین پر لگانے کے لیے وسیع کر دے. وہ چاہے پھر میری صلاحیتیں ہوں، میرا پیسہ ہو، میرا علم ہو، میرا وقت ہو، وہ کچھ بھی ہو، ہم دل کھول کے، دلوں کی وسعت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.